حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون. اصل میں تو یاجوج ماجوج کا تذکرہ سورۃ کہف کے اندر آ گیا، لیکن یہاں بھی ذیلی طور پر آ گیا کہ قیامت کے قریب ان کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیا جائے گا، جو دروازے سے مراد ہے وہ دیوار، اور یہ وہاں سے جلدی جلدی آئیں گے اور پورے دنیا میں پھیل جائیں گے۔ مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یعنی مشرک اور مشرک جن کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر تو عیسائی بھی جہنم میں جائیں گے، اور عیسائی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کی قرآن میں اس آیت کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں معبودان سے مراد وہ معبودان ہیں کہ جو معبودان باطلہ بھی ہیں اور جو جمادات کے قبیل سے ہیں، اور اگر وہ جمادات کے قبیل سے نہیں ہیں، پتھر لکڑی کے بنے ہوئے بت نہیں ہیں بلکہ وہ انسانوں میں سے ہیں، تو پھر اگر کسی انسان نے اسے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہاں میری بات کرو، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا میں بیٹا ہوں معاذ اللہ، یا میں خدا ہوں یا میں مشکل کشا ہوں، تو پھر اسے بھی عذاب ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں کہا تو پھر انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا آپ نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ آپ کی بندگی کرے، تو وہ فوراً کہہ دیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، میں اس الزام سے، اس قسم کی عبادت سے بری الذمہ ہوں۔ انبیاء متقدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ کس طرح دعا کی؟ کہا مرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارے پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور اسی دعا پر سورۃ انبیاء کا اختتام ہو گیا۔ آگے سورۃ حج شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ حج مدنی ہے، اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مدنی صورتوں میں تشریعی احکام ہوتے ہیں، بنیادی احکام نہیں ہوتے۔ بنیادی احکام توحید، رسالت اور آخرت کے احوال نہیں ہوں گے، بلکہ ان احوال کا ذکر ہوگا جو انسان کی زندگی کے متعلق فرائض کی شکل میں، واجبات کی شکل میں، مستحبات کی شکل میں، مسنون کی شکل میں، کسی اور شکل میں ہوتے ہیں، جن کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، جزا سزا کے ساتھ ہے، اور جنت جہنم کے ساتھ ہے، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس میں کل 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ سورہ حج مدنی ہے، اور مدنی میں تشریعی احکام ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو بھی مدنی صورت ہوگی اس میں کلی طور پر تشریعی احکام ہوں گے۔ کہیں کہیں بنیادی عقائد کا بھی تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ اسی صورت کے اندر ہجرت، جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ توحید، وعید اور انذار، اللہ کی طرف سے ڈراوے جو ہیں، اور آخرت کے احوال، اٹھنا دوبارہ اور جزا کا ہونا، جنت جہنم، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ اور سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو،
ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، اور ہر حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، کوئی ایسے نظر آئے گا جیسے سارے کے سارے بیہوش اور نشے میں ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی پیدائش جو دوبارہ زندہ ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا گیا کہ انسان دوبارہ کیسے پیدا ہوگا مرنے کے بعد۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے کہ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے، 7 مرحلے آتے ہیں تو انسان بنتا ہے۔ وہ کون سے 7 مرحلے ہیں؟ وہ یہ ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، ثم من علقہ، ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم فی الارحام ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم تبلغوا اشدکم، بس یہاں تک۔ انسانوں کے باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ اب وہ 7 مراحل کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے، منی خون سے، خون غذا سے، اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ منی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی کے بعد منی سے پیدا کیا، کیونکہ منی جو کا نطفہ جو ہوتا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مٹی سے انسان غذائیں کھاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ خون لوتھڑا بنتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں وہ لوتھڑا بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ 5ویں مرحلے میں وہ جو بوٹی بنتی ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ 6ٹھے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت اور عقل کے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ 7ویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ، اس میں باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں۔ چنانچہ یہ بنیادی معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واضح طور پر گمراہ ہیں، یعنی وہ انکار کرتے ہیں، ضدی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کچھ ایسے ہیں جو تذبذب ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ کشمکش میں ہیں، اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدے کی بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے کہ جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ملتوں اور مذہبوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو ملتوں اور مذہبوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان، نمبر 1 مسلمان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں
اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 یہودی جو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امتی اصحاب تورات ہیں۔ نمبر 3 عیسائی جو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نمبر 4 سابی وصابین والنصارى قرآن مجید میں بھی آتے ہیں۔ سابی کہا جاتا ہے یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 5 مجوسی، یہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے اور پیروکار نہیں ہیں بلکہ سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ایران میں پائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 6 مشرک بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ پہلا فرقہ کون سا؟ یعنی وہ لوگ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یقین کامل کے ساتھ۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت کے دن جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان زمین آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دی اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شعائر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے۔ یہاں ایک بات میں مزید بھی کر دوں، روایات میں آتا ہے کہ جس آدمی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس آواز کو جتنی دفعہ سنا، اور سنا نہیں جتنی دفعہ اس کا جواب دیا، وہ اتنی دفعہ حج اور عمرہ کرے گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت نے یہ اس یعنی عالم کے اندر جب ہم موجود نہیں تھے اور ہماری روح پیدا ہو چکی تھی اور اس نے جتنی مرتبہ جواب دیا ہوگا، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے اور ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو کہ جنہوں نے جناب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی اس آواز کا بار بار جواب دیا ہو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دیجیے حج کا، یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو اسی مناسبت سے اللہ کے محارم کی تعظیم کو بیان کر دیا کہ یہ بھی ایمان کے علامات میں سے، جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی جو حلال چیزیں ہیں ان کا احترام کرنا، ان سے حرام چیزوں سے بچنا، حلال چیزوں کو اختیار کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ هو خیر له عند ربی واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اس کے بعد حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں۔ اللہ کا خوف، مومن وہ بندہ ہے کہ جس کے اندر دل میں اللہ کا خوف ہو، جیسے میں نے بیان کیا تھا خوف خدا پر۔ نمبر 2 اس کی صفت ہے مصائب پر صبر، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اگر دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد جانور کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کا خون بہانے سے، کسی جانور کو ذبح کرنے سے؟ مقصود تو تقوی ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور نیک اعمال کے اندر اپنی زندگی کو خرچ کرے گا۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم۔
کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو و درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، مکی زندگی تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو فرمایا کہ تم صبر کرو۔ لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گیا اور ان کی طرف سے تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتیں اور زیادتیوں کا سلسلہ باقی رہا، جاری رہا، تو اب انہیں اسی آیت کے ذریعے سے قتال کا حکم دیا گیا۔ اذن للذین یقاتلون۔ متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ رو کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت کو بھی بیان کیا گیا، وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، اور جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم اللہ کثیرا، ویران ہو جاتے۔ ولا ینصرن اللہ من ینصر، اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ اسی کی مدد کرے گا۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ملکوں میں دندناتے پھر رہے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے اسی مقصد کے لیے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، یہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، اور آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے، اور مشرکین مذاق، مسخرہ، وہ ٹھٹا، وہ انکار اڑاتے رہے، آپ کی باتوں کا انکار کرتے رہے، آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے، جو کام بتاتے، جو بات کرتے، جو فعل کرتے، جو عمل بتاتے، اس میں شرارتیں کرتے۔ تو شیطان آدمی کا کام یہ ہے کہ جب کوئی نیک آدمی، دیندار آدمی دعوت دیتا ہے، دین کے کام کا حکم دیتا ہے، دین کے کام کے بارے میں متعلق بتلاتا ہے یا مشورہ کرتا ہے، تو شیطان لوگ، بدمعاش لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اور یہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ وہ ان شیاطین کے پیدا کردے وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس میڈیا ہے، دجالی میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا کے بھی مالک ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کے بھی مالک ہیں، اسلامی عقائد تعلیمات میں وصف انگیزی کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک طرف کا اشکال، کبھی دوسری طرف کا اشکال، کبھی ایک قسم کی بات، کبھی دوسری قسم کی بات۔ تو مسلمان چونکہ قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے، عملی زندگی قرآن پر نہیں ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن مجید کو سننا گوارا کرتے ہیں، وقت نہیں ہے نا، گانوں کا، ڈرامے دیکھنے کا، ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کا وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں دوسری گندی چیزیں، گیمیں کھیلنے کا وقت ہمارے پاس ہے، لیکن قرآن مجید کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے کیا بیان کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جب قرآن مجید سے ہٹا ہوا ہے تو زندگی سے برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکے ہے، پریشان حال ہے۔ دنیا کی آسائش کی، آرام کی تمام چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ اے سی اس کے پاس ہے، گاڑیاں اس کے پاس ہیں، پیسہ اس کے پاس ہے، مال و جائیداد اس کے پاس ہے، خدمت کے لیے غلام، چاکر، نوکر اس کے پاس ہیں، خادم اس کے پاس ہیں، کوٹھی بنگلہ اس کے پاس ہے، دنیا اس کو سلام کرتی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی سر عام ہو رہی ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی ان کو غلط کہنے والا نہیں ہے، کوئی ان پر کسی کا دل خوف زدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے احکامات کی اتنی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے تو کیا ہوگا۔ یہی وجہ پھر اللہ نے ایسے ہی منٹوں سیکنڈوں میں ایک ایسی چھوٹا سا وائرس مسلط کر دیا جس کو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، پوری دنیا کے نظام کو ہلا جلا کر رکھ دیا۔ اللہ کی ذات موجود ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ چنانچہ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے تشریع احکام کی طرف کلام کا رخ موڑا ہے۔ اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت صلاح اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا،
چنانچہ ارشاد فرمایا بالکل آخر میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ، یہ دیکھیں تشریح حکم، وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور پھر اسی آیت پر جو ہے سورہ حج کا بھی اختتام ہو گیا اور 17 پارے کا بھی اختتام ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے پڑھایا ہے اس پر ہماری زندگی کو اور ہمارے صبح و شام کے اعمال کو، ہمارے لیل و نہار کو، ہماری سردی گرمی کو قرآن مجید کی زندگی، قرآن مجید کی دعوت کے مطابق بنا دے، قرآن مجید کے اعمال کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔